ہمارے ہر پروگرام کے تمام کردار حقیقت اور اپنے تمام تاریخی پس منظر پر مبنی ہے۔ اس میں ہر طرح کے خیالی اور میتھیکل پہلوؤں سے پرہیز کیا گیا ہے، لیکن ویژول سچویشن کے اعتبار سے بعض جگہ پر اسکیچ ٹیکنک سے کام لیا گیا ہے، جو تصوراتی ہوتے ہوئے بھی حقیقت سے بہت قریب ہے۔ اور سارے پروگرام کے تمام تاریخی دستاویز قرآن مجید اور احادیث کے ساتھ ساتھ مختلف کتابوں سے لیے گئے ہیں، جو سند کے طور پر ہمارے پاس موجود ہے۔ ہائے حسین، دن کٹ گیا حسین کا لاش اٹھانے میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کربلا تو کسی بیوہ کی کہانی مانگے، کبھی بچپن تو کبھی اس کی جوانی مانگے، ہاں مگر ایک نئی بات بتاؤں کہ فرات ایسا دریا ہے جو عباس سے پانی مانگے۔ عباس غازی، بہادر، دلیر، علمدار حسینی۔ عباس علی کا وہ شیر دل لال ہے کہ جسے علی نے اپنی دعاؤں میں مانگا تھا۔ اللہ رے عباس کی ہیبت لب دریا، اس وقت تو حیدر کی دعا ناز کرے گی۔ 2 لاکھ کے لشکر پہ سکوت ایسا ہے طاری، گر جائے اگر سوئی تو آواز کرے گی۔ وہ عباس جسے علی نے اپنے حسین کے لیے، کربلا کے لیے مانگا تھا۔ ام البنین شہزادی فاطمہ زہرا کے بعد جب جناب عقیل نے اپنے بھائی علی کو علی کی خواہش پر ایک ایسے قبیلے کی نشاندہی کی جسے فاطمہ کلابیہ کے نام سے جانا جاتا ہے، ام البنین در علی پہ آئیں، در فاطمہ پہ آئیں، اس در کا، اس دہلیز کا بوسہ لیا، اور لینے کے بعد جب آئیں تو بچوں سے یہ کہا، بچوں مجھے شہزادی نہ کہنا، مجھے اماں نہ کہنا، میں اس گھر کی کنیز بن کر کے آئی ہوں۔ اور اسی ام البنین نے اپنے لال عباس کی پرورش ایسی کی، ایسا سلیقہ سکھایا، اس انداز میں تربیت دی کہ عباس نے حسین کو بھائی ہوتے ہوئے آقا کہہ کے پکارا، زینب کو بہن ہوتے ہوئے شہزادی کہہ کے پکارا۔ آپ تصور کریں، آپ سوچیں، 7 محرم جو غازی ابوالفضل العباس، 8 محرم جو غازی ابوالفضل العباس سے منسوب ہے، ساری دنیا میں سقائے سکینہ، سقائے حرم ابوالفضل العباس کو سلام کیا جاتا ہے، اور عباس کے نشانی علم مبارک کو اپنے ہاتھوں میں اٹھا کر عباس کے بازوؤں کو، عباس کے صبر کو سلام کیا جاتا ہے۔ اور کیوں نہ سلام کیا جائے، جس جری کو اس بات کا اندازہ تھا، جس جری کو اس بات کا احساس تھا کہ ہم آقا حسین کے لیے ہیں۔ عباس علیہ السلام نے، سرکار وفا نے، باب الحوائج نے اس انداز میں حسین آقا کے ساتھ زندگی گزاری کہ تاریخ ایک منظر پیش کرتی ہے کہ حسین علیہ السلام، عباس علیہ السلام حسین علیہ السلام پر ہر وقت نظریں جمائے رہتے تھے، ایسے رہتے تھے جیسے مرسل اعظم کے ساتھ علی مرتضیٰ رہتے تھے، اس انداز میں رہتے تھے جیسے علی نے اپنی پوری زندگی مرسل اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گزاری تھی، یعنی ہر قدم پر، ہر نظر پر مرسل اعظم پر نظر رہتی تھی کہ آپ کو کوئی کسی بھی انداز میں نہ ستانے پائے، ہمیشہ آپ کی مدد کے لیے آمادہ رہتے تھے۔ تاریخ کہتی ہے عباس حسین کو اللہ نے ایسا بھائی عطا کیا کہ جیسا کائنات میں کسی کو کوئی بھائی نصیب نہ ہوا۔ عباس ایسا بھائی ہے کہ تاریخ کہتی ہے ایک روز حسین نے عباس کو بلایا اور کہا، بھیا عباس میں تمہیں آواز دوں گا، تم جواب نہیں دو گے۔ بھئی یہ سننا تھا کہ عباس بے چین ہو گئے، عباس تڑپ گئے۔ میرا آقا حسین مجھ سے یہ کہتا ہے کہ میں تمہیں آواز دوں گا، تم جواب نہیں دو گے۔ عباس پورا دن گزر گیا، پوری رات گزر گئی، پورا دن گزر گیا،
पूरी रात गुजर गई, कई दिन और कई रात गुजर गई। अब्बास ने आँखों को झपकने न दिया, अब्बास ने आँखों को बंद न होने दिया। एहसास की दुनिया में हर वक्त हुसैन के पास मौजूद हैं कि कहीं मेरा आका मुझे आवाज़ न दे दे। इसलिए कि माँ उम्मुल बनीन ने ये तरबियत दी है, ये सलीक़ा सिखाया है, अब्बास को ये बताया है कि तुम अली की तमन्ना हो, तुम्हें अली ने हुसैन के लिए मांगा है। बस अब्बास की आंखें सुर्ख हो रही हैं, दिन रात गुज़र चुके हैं। अचानक हुसैन आका की बहन जनाब उम्मे कुलसूम की नज़र अब्बास पर पड़ जाती है। अब्बास की सुर्ख आँखें देखी, आवाज़ दी, भैया अब्बास, क्या कई रात से सोए नहीं हो? अब्बास, ज़रा नज़रें तो उठाओ मेरे भाई। अब्बास को इसलिए कि माँ ने सलीक़ा सिखाया है, अब्बास शहज़ादियों के सामने नज़रें न उठें। जैसे ही शहज़ादी उम्मे कुलसूम ने कहा, अब्बास नज़रें उठाओ, अब्बास ने नज़रें उठाईं, सुर्ख आँखें देखीं, आँखों में आंसू लेकर अली की छोटी बेटी उम्मे कुलसूम ने अपनी बहन ज़ैनब को आवाज़ दी, बहन ज़ैनब, ज़रा भैया अब्बास की हालत तो देखो, आँखें सुर्ख हो रही हैं, आँखें लाल हो रही हैं। ज़ैनब आईं, अपने माँ जाए अपने भाई अब्बास को देखा, कलेजे से लगा लिया, आवाज़ दी, भैया अब्बास, तुम्हारी आँखें सुर्ख कैसे हो रही हैं? अब्बास, ये करबला नहीं है, अब्बास मदीना है। अब्बास, ये बताओ आँखें सुर्ख कैसे हो रही हैं? अब्बास रो के कहते हैं, शहज़ादी, आका हुसैन ने कहा है, अब्बास मैं तुम्हें आवाज़ दूंगा, तुम जवाब नहीं दोगे। मैं इस खौफ में, इस डर में, इस एहसास में जागा हूँ कि कहीं मेरा आका मुझे आवाज़ दे दे और मैं आका के आवाज़ पर जवाब न दे सकूँ, इसलिए मैं कई रातों से सोया नहीं हूँ। ये सुनना था। अब्बास का बाजू ज़ैनब ने पकड़ा और लेकर अपने माजाए हुसैन के पास आईं। आवाज़ दी, भैया हुसैन, आपने अब्बास से क्या कह दिया कि अब्बास कई रातों से सोया नहीं है? हुसैन ने अपने भाई अब्बास को देखा, कलेजे से लगा लिया, आवाज़ दी, अब्बास मैं आज के लिए थोड़ी कह रहा था, मैं तो करबला के लिए कह रहा था। अब्बास मैं तुम्हें आवाज़ दूंगा, तुम जवाब नहीं दोगे। अज़ीज़ों, मुहर्रम, जब भी मुहर्रम में सफ़े अज़ा बिछे, जब भी मातम हो, जब भी या हुसैन की सदाएं बुलंद हो, हर अज़ा खाने के अंदर गाज़ी अबुल फ़ज़ल अब्बास का अलम नज़र आता है। हर जुलूस आए अज़ा के अंदर सरकार वफ़ा बाबुल हवाइज का अलम नज़र आता है। उसकी वजह यह है कि किसी शायर ने बड़ी अच्छी बात कही, अलम नहीं है ये हमराह ताज़िए के तेरे, बना है आज भी अब्बास पासबां तेरा। ये अब्बास जो करबला के लिए जिनकी तरबियत हुई, जो करबला के लिए मांगे गए, वो अब्बास हुसैन के साथ हैं, हुसैन के साथ सफ़र कर रहे हैं। आप एहसास करें अब्बास गाज़ी ने कितना सब्र किया है। अब्बास गाज़ी ने दुनिया को इताअत इमाम का सलीक़ा सिखाया है। अब्बास गाज़ी ने दुनिया को बताया है कि एक शुजा, एक दिलेर, एक बहादुर होने के बाद इताअत इमाम किस अंदाज़ में की जाए। तारीख़ कहती है कि इमाम हसन के जनाजे पे जब तीर बरसाए गए तो अब्बास गाज़ी को गैज़ आ गया था। अब्बास ने तलवारें उठाई थी, हुसैन ने यह कह के रोक दिया था, अब्बास अभी नहीं, करबला। गाज़ी खामोश हो गए। रास्ते में जनाब मुस्लिम की शहादत की ख़बर सुनी, अपने बहन के बेवा होने की ख़बर सुनी, अब्बास ने तलवार उठाई, हुसैन ने यह कह कर के रोक दिया, भैया अब्बास अभी नहीं, करबला। आ गई करबला, हुसैन पहुँच गए करबला। गाज़ी अबुल फ़ज़ल अब्बास ने अपने हाथों से खैमे नस्ब किए थे। जालिम ने जैसे ही ये हुक्म दिया कि नहर फ़रात से खैमे हटा लिए जाएं, फ़रात के किनारे से खैमे हटा लिए जाएं, जिस गाज़ी को इस बात का एहसास हो कि हम करबला के लिए मांगे गए हैं, हम करबला के लिए आए हैं, हमारी परवरिश करबला के लिए हुई है, हमारी तरबियत करबला के लिए हुई है, हम बाबा अली मुर्तज़ा को क्या मुँह दिखाएंगे। अब्बास ने तलवार उठाई। आज शेर को फ़रात किनारे जलाल आ गया, आज शेर को गैज़ आ गया। कौन है जो अब्बास को रोके? हुसैन, आपने तो ख़ुद कहा था अब्बास अभी नहीं करबला, अभी नहीं करबला। ए आका हुसैन, ए नवासे रसूल, ए मज़लूम करबला, आज अपने भाई अब्बास को क्या कह के रोकिएगा
تاریخ کہتی ہے حسین نے عباس کو روکا نہیں، سر جھکائے ہوئے اپنی بہن زینب کے خیمے میں آئے۔ بہن نے بھائی کی بے چینی کا احساس کیا، آواز دیا، بھیا حسین کیا ہوا؟ حسین رو کے کہتے ہیں، زینب مجھے سہارا دو، زینب مجھے سہارا دو، یہ بتاؤ عباس میرے شیر، میرے غازی، میرے بھائی کو فرات کنارے غیظ آ گیا ہے، آج میرا شیر بپھر گیا ہے، ظالموں نے کہہ دیا ہے فرات کنارے سے خیمہ ہٹ جائے، عباس کی تلوار نکل آئی ہے، عباس نے خط کھینچ دیا ہے۔ زینب نے اپنے بھائی کو دیکھا اور ایک مرتبہ آواز دی، بھیا حسین، عباس تک صرف یہ خبر پہنچا دیجئے کہ زینب نے یاد کیا ہے۔ یہ سننا تھا۔ تاریخ کہتی ہے حسین خیمے سے نکلے، عباس نے جیسے ہی اپنے ماجائے حسین، اپنے آقا حسین کو آتے ہوئے دیکھا، ایک مرتبہ ہاتھوں کو جوڑ دیا، آواز دیا، آقا حسین اب نہ روکیے گا، کربلا آ گئی۔ حسین نے آواز دی، عباس میں تمہیں روکنے نہیں آیا، میں تو یہ کہنے آیا ہوں کہ عباس صبر کرو، زینب نے تمہیں یاد کیا ہے۔ یہ سننا تھا۔ عباس مشیت امام کو، امام کے عزم کو، امام کے ارادے کو سمجھ گئے، آواز دیا، آقا اگر یہ اجازت نہیں ہے تو بس اتنی اجازت دے دیجئے کہ عباس اپنے ہاتھوں سے خیمے کو ہٹائے گا۔ سوچیں، تصور کریں، احساس کریں، جس غازی نے اپنے ہاتھوں سے خیمے نصب کیے ہوں، آج عباس اکبر کی نظروں سے نظریں کیسے ملائے، اون محمد کی نظروں سے نظریں کیسے ملائے؟ وہ عباس کہ جب خیمہ نصب کر رہے تھے تو بنی ہاشم کے جوانوں نے کہا تھا، چچا یہ جگہ کتنی اچھی ہے، مامو جان یہ جگہ کتنی اچھی ہے کہ جہاں فرات کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں خیموں تک پہنچے گی۔ تو عباس نے نظروں میں بچوں سے یہ کہا تھا کہ جب تک عباس موجود ہے کسی میں اتنا دم نہیں ہے کہ خیمے فرات کے کنارے سے ہٹ جائیں۔ امام کے ارادے، امام کے عزم کو عباس نے محسوس کیا، روتے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ فرات کنارے سے خیمے ہٹا لیے گئے۔ تاریخ کہتی ہے کہ یہ عباس وہ عباس ہے کہ جس نے جوانوں کو، بنی ہاشم کے جوانوں کو جنگ کی تربیت دی تھی، جنگ کا سلیقہ سکھایا تھا۔ عباس کی نظروں کے سامنے ایک ایک بہادر شہید ہوتا رہا۔ عباس غازی کو سلام ساری دنیا کر رہی ہے۔ جو بھی حسینیت کا، حسینی عزم کا، حسینی ارادوں کا، حسینی مصیبتوں کا، حسینی عزم و استقلال کو سمجھتا ہے، وہ غازی ابوالفضل عباس کو سلام کرتا ہے۔ اور کیوں نہ کرے؟ یہ عباس جو کربلا میں آ تو گئے، لیکن آپ اندازہ لگائیں کہ اس عباس کے دل پر، اس عباس کے جذبات پر، اس عباس کے احساس پر ایک نام لکھا ہوا ہے، ایک تحریر لکھی ہوئی ہے۔ عباس بہادر ہے، شجاع ہے، سقائے حرم ہے، سقائے سکینہ ہے، پاسبان حرم ہے، لیکن عباس کو جنگ کی اجازت نہیں ملی۔ آپ سوچیں، تصور کریں، احساس کریں کہ کبھی گود کا پالا جو آپ کی انگلیاں پکڑ کر چلا ہو، اگر آپ سے زندگی میں کوئی تمنا کر لے، آپ سے زندگی میں کوئی خواہش کر لے اور اس کی خواہش کو آپ پورا نہ کر سکیں، تو بتائیں کیا زندگی جینے کا جی چاہے گا؟ کیا زندگی اس بات کی اجازت دے گی، احساس اس بات کی اجازت دے گی کہ آپ اس کے ارادوں کو، آپ اس کی تمناؤں کو، آپ اس کی خواہش کو پورا نہ کر سکیں؟ عباس نے حسین آقا سے کوئی خواہش نہیں کی، صرف اتنی خواہش کی تھی کہ ہمیں جنگ کی اجازت مل جائے تو میں ان فوجیوں کو بتاؤں کہ عباس کے بازو میں کتنی طاقت ہے، علی کے لال میں کتنی طاقت ہے۔ لیکن عباس کا یہ حوصلہ کلیجے میں ہی رہ گیا، عباس کا یہ حوصلہ سینے میں ہی رہ گیا۔ حسین آقا نے جب خیمے سے الاتش کی آوازیں سنی، ہائے پیاس کی آوازیں سنی، سکینہ رو رو کے کہتی تھی، کوئی میرا چچا عباس سے جا کر کے کہہ دیتا میرا اصغر پیاس سے مر جائے گا۔ میرے اصغر نے پیاس کے عالم میں، پیاس کی وجہ سے آنکھیں بند کر لی ہیں، اب اصغر ہمکتا نہیں، کسی سے باتیں نہیں کرتا، اب اصغر کسی کے سوال کا جواب نہیں دیتا۔ ہائے وہ سکینہ جو عباس کو خواہش کر رہی ہے کہ بچوں کی پیاس بجھ جائے۔ حسین نے عباس کو قریب بلایا اور بلا کے کہتے ہیں، میرے بھیا عباس، میرے بھائی عباس، بچوں کے پانی کی سبیل کرو۔ حسین نے ایک تمنا عباس سے کیا۔ عباس مشک و علم لے کر کے فرات کنارے گئے، مشکیزہ بھرا، لیکن یہ امامت کی کس طریقے سے اطاعت کی جائے، کسی کو اگر یہ سلیقہ سیکھنا ہے تو آئے باب الحوائج کی بارگاہ میں
اور آ کر کے عباس کی زندگی کربلا میں عباس کا سلیقہ دیکھے اور دیکھ کے اندازہ لگائے کہ امامت کے حکم پر کس طریقے سے لبیک کہا جاتا ہے۔ تاریخ کہتی ہے عباس نے اپنی طاقت کا صرف اتنا استعمال کیا جتنا حسین نے کہا تھا پانی کی سبیل کے لیے۔ عباس نے پانی کی سبیل کے اہتمام میں جتنی طاقت صرف کی بس وہی طاقت غازی نے صرف کیا ہے۔ تاریخ کہتی ہے دھوکے سے عباس کے بازو کٹے، عباس فرات کنارے مشت و خیمے تک نہ پہنچا سکے، بچوں کی پیاس تو نہ بجھا سکے، ہاں آقا کو نصرت کے لیے بھی نہ بلایا۔ حسین تک جیسے ہی خبر پہنچی کہ میرا شیر بازو کو کٹائے ہوئے فرات پر پڑا ہوا ہے، تاریخ کہتی ہے اکبر کو ساتھ لیا، حسین پہنچے، اپنے بھائی کا ایک بازو اٹھایا، آنکھوں سے لگایا اور آگے بڑھے، دوسرا بازو نظر آیا، عباس کا بازو اٹھایا، فرات کنارے آئے۔ خدا کسی بھائی کو یہ منظر نہ دکھائے۔ تاریخ کہتی ہے کہ حسین جیسے ہی عباس کے قریب پہنچے، کیا دیکھا؟ عباس کے سر پہ گرز لگا ہوا ہے، پیشانی پہ تیر لگا ہوا ہے، آنکھوں میں خون ہے۔ حسین نے عباس کا سر اٹھایا، اپنی آغوش میں رکھا، آنکھوں سے خون کو صاف کیا، عباس کی پیشانی کا بوسہ لیا، آواز دیا عباس حسین آیا ہے۔ عباس نے آنکھیں کھولی، اپنے آقا حسین کی زیارت کیا، کچھ وصیتیں کی۔ تاریخ کہتی ہے کہ عباس نے کہا اے آقا میری یہ خواہش ہے، میری لاش کو خیمے تک نہ لے جائیے گا۔ کیوں میرے غازی؟ آواز دی آقا بچوں سے شرم آتی ہے، بچوں سے وعدہ کر کے آیا تھا، میری سکینہ پیاسی رہ جائے گی، خیمے میں بچے پیاس سے تڑپ رہے ہوں گے۔ عباس پانی نہ پہنچا سکا۔ اللہ اکبر۔ عباس فرات کنارے آقا حسین کے زانو پہ سر رکھے ہوئے اپنے مجبور بھائی سے، اپنے مجبور آقا سے وصیتیں کر رہے ہیں۔ حسین آنکھوں میں آنسو لیے ہوئے جس عباس کو اپنی آغوش میں کھلایا تھا، جو عباس حسین کی انگلیاں پکڑ کے چلتا تھا، آج وہ عباس بازو کٹائے فرات پہ سو رہا ہے۔ حسین نے آواز دی بھیا عباس میری ایک خواہش ہے، میری ایک تمنا ہے۔ آواز دی آقا حکم کیجئے۔ آواز دی عباس میری خواہش یہ ہے کہ ایک مرتبہ مجھے بھائی کہہ کے بلا دو۔ بچپن سے یہ کان سننے کو ترس گئے، تم نے ہمیشہ آقا کہہ کے بلایا، مجھے کبھی بھائی کہہ کے نہیں بلایا۔ عباس حسین کہہ رہا ایک مرتبہ بھائی کہہ کے بلا دو۔ تاریخ کہتی ہے عباس کی نظروں کے سامنے اماں ام البنین آ گئیں، آواز دی ہوگی بیٹا خبردار حسین کو آقا کہہ کے بلانا، بھائی کہہ کے نہ بلانا۔ مدینے کا رخ کیا، آواز دیا آقا میری ماں ناراض ہو جائے گی۔ حسین کہتے ہیں عباس تو اسے حسین کہہ رہا ہے، ایک مرتبہ بھائی کہہ کے بلا دو۔ آواز دی آقا میری ماں ناراض ہو جائے گی۔ عزیزوں تاریخ کہتی وہ منظر تھا کہ جب عباس کے کانوں میں ایک نحیف سی آواز آئی عباس تو اسے میرا حسین کہتا ہے، ایک مرتبہ بھائی کہہ کے بلا دو۔ کیا میں تیری ماں فاطمہ نہیں ہوں؟ یہ سننا تھا کہ ایک مرتبہ تاریخ کہتی ہے کہ عباس نے بھائی کہنا چاہا، عباس نے آنکھیں بند کر لی۔ ام البنین آپ کی تربیت کو سلام، ام البنین آپ کی پرورش کو سلام، ام البنین آپ کے سلیقے کو سلام۔ آپ نے بطول کی دروازے پر دہلیز پہ جو قدم رکھا ہے تو ماں کی تربیت کو سرخرو کر دیا۔ اے ام البنین آپ کے چاروں بچے کربلا میں مارے گئے۔ بی بی جب آپ کو شہادت کی خبر ملی تو آپ نے اپنے عباس کا ماتم نہ کیا بلکہ فاطمہ کے مظلوم لال جسے کربلا میں کوئی رونے والا نہ تھا اس حسین کا ماتم کیا۔ اے ام البنین اب جب حسین کا ماتم کیا جائے گا، جب بھی حسین کی صف ماتم بچھے گی، جب بھی حسین کا غم منایا جائے گا، جب بھی یہ مائیں، یہ بہنیں، یہ حسینی عزادار عباس کا ماتم ضرور کریں گے۔ جہاں جہاں حسین کا نام لیا جائے گا وہاں وہاں عباس کو سلام کیا جاتا رہے گا۔ ام البنین آپ کی تربیت کو سلام، آپ کے غازی، وفادار، دلیر، جاباز، سقائے حرم، سقائے سکینہ کو سلام دنیا کرتی ہے۔ جب بھی حسین کی بیٹی کا ماتم کیا جائے گا یہ وفاداری ہے کہ جہاں جہاں علم ہوگا وہاں حسین کی دعا، سکینہ کی مشق، بچوں کی پیاس، زینب کا آسرا، بیویوں کا سہارا۔ آخر کیا بات تھی؟ حسین نے جب عباس مرنے کی اجازت لینے کے لیے آئے
تو حسین نے ایک مرتبہ اپنے بھائی عباس پہ نظر کی، آواز دیا عباس مرنے کی رضا لینے کے لیے آئے ہو؟ آواز دیا ہاں آقا مجھے مرنے کی اجازت دے دیجئے۔ تاریخ کہتی ہے حسین نے آنکھوں میں آنسو بھر کے کہا عباس تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو۔ تاریخ کہتی ہے عباس نے ایک مرتبہ داہنی طرف دیکھا، عباس نے ایک مرتبہ بائیں طرف دیکھا، عباس نے ایک مرتبہ پیچھے کی طرف دیکھا، عباس نے ایک مرتبہ میدان کی طرف دیکھا اور رو کر کے آواز دی آقا وہ لشکر کہاں ہے جس کا میں علمدار ہوں؟ سب تو میدان کربلا میں سو رہے ہیں۔ آقا سینے میں دل تنگ ہو رہا ہے، مجھے مرنے کی اجازت دے دیجئے۔ تاریخ کہتی ہے کہ حسین رو کے کہتے ہیں عباس جب بھی ہماری نظر تم پہ پڑتی ہے تم ایک مکمل لشکر ہو۔ اللہ اکبر۔ جب حسین نے آخر میں کوئی نہ بچا اور ایسی دلیری کی جنگ لڑی ہے کہ فوجیں ٹکرا رہی تھی جا کر کے، تو حسین گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے عباس کے لاشے پہ آئے اور ایک مرتبہ رو کر کے آواز دی عباس ذرا آؤ دیکھو تو فوجوں کا کیا حال ہے، پناہ مانگ رہے ہیں۔ اے عباس یہ جنگ تیری طرف سے ہے، عباس یہ جنگ تیری طرف سے ہے، عباس یہ جنگ تیری طرف سے ہے۔